بالعالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما امامنا و مقتدانا و سیدنا ولی اللہ الاکبر شافع محشر ساقی کوثر والد شبیر و شبر زوج مصداق ونحر امیر المومنین و امام المتقین و سر اللہ فی العالمین علی ابن ابی طالب ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات قابل قدر جناب علامہ مولانا حافظ علی زیغم رضوی صاحب، شعراء اہل بیت، ذاکرین اہل بیت، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی یوم استشہاد مولا کائنات کی جو مجلس سے تابوت ہے، اس کا عنوان چل رہا ہے حقیقت مولا علی، اور آج ہم پہنچ گئے ہیں نویں مرحلے۔ آج ہماری یہ نویں مجلس ہے۔ اگرچہ آج کے لیے میں نے تیاری تو اور کی ہوئی تھی، حافظ صاحب کو دیکھ کے مجھے جوش آ گیا کچھ آیتیں پڑھنے کا۔ آج میں تھوڑا سا ذکر قرآن سے کرتا ہوں سرکار کا۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر گفتگو کرنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ گفتگو سجتی ہے یا خالق کو یا افضل مخلوق۔ اور یہ مجلس آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ایصال ثواب کریں گے سید محمد شریف شاہ ابن سید محمد خلیل شاہ، سیدہ حاکم بی بی بنت سید محمد شاہ، غلام زہرہ بنت محمد شریف شاہ، فضل حسین شاہ ابن معصوم شاہ، یوسف حسین شاہ غلام صغرا بنت سید امام شاہ، سیدہ نسیم فاطمہ، سید اظہر عباس کاظمی ابن امیر عباس کاظمی، آصف حسین ابن فضل شاہ سید، اور اسی طریقے سے حیات محمد رحمت خان، غلام نبی چٹھا، حاجی غلام رسول چٹھا، غلام حیدر چٹھا، فضل بی بی، نواب بی بی، ممتاز بیگم، سکینہ بی بی، اور آپ تمام حضرات و خواتین کے جمیع مرحومین، اور میاں محمد حسین آف پینسلوینیا کی زوجہ بہن عابدہ حسین جو ہر سال یہاں آتی تھی، یاد ہوگا، ان کی روح کو اور ان کے تمام خاندان کی ارواح کو، حضار محترم ناظرین و ناظرات کی ارواح کو، منظورین کی ارواح کو، انحائے عالم میں جو بھی مولا علی کی ولایت پر دنیا سے گیا ہے، ہر اس روح کو آج ہم یہ مجلس کا ثواب ایصال کریں گے۔ بہت طویل زحمت نہیں، ظاہر ہے کہ آپ دن بھر کے خستہ بھی ہیں، جلوس سے بھی تشریف لائے ہیں، بس میں چند منٹ کی گفتگو جو کر رہا ہوں آج میں صرف پہلے میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ویسے شعر پڑھنے مکروہ ہیں
روزے میں اور مسجد میں، مگر اگر شعر مولا کے حق میں ہو، اہل بیت کے حق میں ہو تو وہ مکروہ ہی نہیں، وہ سنت ہے۔ اس لیے پہلے میں کچھ شعر پڑھتا ہوں کہ اے محو ثناء تو زبان ہا، اے یوسف کاروان جان ہا، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت۔ یہ علامہ اقبال کی ایک مناجات ہے، وہ صبح کے وقت یہ مناجات پڑھا کرتے تھے۔ یہ جاوید اقبال سے میری بھی ملاقات ہے، جسٹس جاوید اقبال سے، جب آپ کے بھائی کمشنر تھے لاہور میں، اس وقت ہماری بڑی ملاقاتیں ان سے تھیں۔ یہ جاوید اقبال جسٹس صاحب نے بتایا خود، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کبھی بھی جب سے یہ مناجات لکھی تو فجر کے بعد کبھی مس نہیں کی، ہمیشہ پڑھتے تھے، گنگنا کے پڑھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اے محو ثناء تو زبان ہا، اے علی تیرا چرچا تو ہر زبان پہ ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ زبان ہی نہیں جس پہ علی علی نہیں۔ اے یوسف کاروان جان ہا، اے محبت کی جانوں کے قافلے کے یوسف۔ دیکھیں یوسف کے خریدار تھے نا، ہم بھی اس یوسف کے خریدار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہا اے باب مدینہ محبت، حب الہی اور حب نبی کے شہر کے دروازے علی۔ علی صرف علم کے دروازے نہیں، حکمت ہی کے دروازے نہیں، محبت الہی، محبت نبوی کے بھی دروازے علی ہے۔ تو یا رسول اللہ اس وقت کہہ نہیں سکتے جب تک یا علی نہ کہو۔ دروازہ اے نوح سفینہ محبت، بعض نے تو مودت بھی لکھا ہے، پتہ نہیں کون سا صحیح ہے، ہم تو طالب علم ہیں۔ اے نوح سفینہ مودت، اے علی ایک تو نوح تھا نا وہ 72 جوڑوں کے لیے، اور تو نوح ہے مودت کے سارے سفینے کا۔ جو بھی آل محمد کو مانتا ہے تو ناخدا بھی ہے، نجات دہندہ بھی ہے۔ بسم اللہ۔ ماسٹر جی پہلے تو نہیں پڑھے؟ ماشاءاللہ۔ اے فاتح، اے ماحی، حلوے والا، اے ماحی، اس کو ہمارے اہل زبان مہو کہتے ہیں، مہو کہتے ہیں، مہو محو جو ہوتا ہے نا۔ اے ماحی نقش باطل من، مجھے نہیں پتا پہلے اقبال کا مذہب کیا تھا اور بعد میں کیا ہو گیا۔ پہلے مذہب کو اقبال کہہ رہے ہیں میں ایک باطل مذہب پہ تھا۔ چٹھا سو گیا، چٹھے کو جگہ ذرا۔ اے ماحی نقش باطل من، اے وہ علی جس نے میرے نقش باطل کو مٹا کے رکھ دیا۔ کیسے پتا چلے وہ نقش باطل کیا تھا؟ اے فاتح خیبر دل من، اقبال کے دل میں بھی یہودیوں کا خیبر تھا، فتح تو نے کیا ہے یا علی، یا علی، یا علی۔ بسم اللہ رائی صاحب۔ ایک شعر اور سن لیں تاکہ پھر میں کچھ جلدی کچھ آیتیں بھی پڑھوں۔ اے سر خط وجوب و امکان، اے سر خط
وجوب و امکان، اے وہ علی کہ جو کائنات کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ حساب کے تھے ٹیچر، یہ جو ماسٹر ہے نا حساب کے تھے، میتھمیٹکس کے، یہ جیومیٹری چلواتے تھے۔ جیومیٹری میں ایک نقطہ پرکار کا نقطہ ہوتا ہے نا، ہر زاویہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عجیب شعر کہہ رہے ہیں اقبال، ساری کائنات ایسے ہی تیرے ارد گرد گھومتی ہے جس طرح پرکار نقطے کے ارد گرد۔ یا علی یا علی، جو بھائی حسن جاگ رہے ہو؟ پوچھا تھا اقبال سے کسی نے، یہ بتائیں کہ آیا قرآن میں علی ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے بس، قرآن میں علی ہیں کہ نہیں؟ تو کیا کہا؟ اے سر خط وجوب و امکان۔ دنیا پوچھتی ہے کہ تیرا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تفسیر تو سورہ قرآن، قرآن کی ساری صورتیں اے علی تیری تفسیر کے لیے تو نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ دیکھ لیں پھر نئی سے نہیں۔ تو یہ آپ نے 4 شعر سماعت کر لیے، کیونکہ حافظ علی زیغم صاحب تشریف فرما ہے، عالم دین بھی ہے، اور ماشاءاللہ میرے شاگرد رشید قاری محمد اصغر صاحب مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تو ظاہر ہے جب 2 قاری بیٹھے ہوں تو ہم تو بیچ میں سینڈوچ بن جائیں گے۔ شاعر تو ماشاءاللہ، جی ہاں شاعر بھی بیٹھے ہیں اور ذاکر بھی بیٹھے ہیں، اور آپ بھی تشریف فرما ہے، خوبصورت انداز میں، مانیٹر بھی موجود ہے، کلاس بھی لگ گئی ہے، ماسٹر بھی ہے، شاگرد بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ مولا کائنات کی یہ اس سال کی 1443 ہجری کی آخری مجلس ہے۔ تو سورتیں یا علی آپ کی تفسیر کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں، یہ سورتیں آپ کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا آپ پوچھئے کون سی سورت ہے جو تفسیر کر رہی ہے؟ مثلا سورۃ الکوثر تیرے گھر کی تفسیر کر رہی ہے۔ مثلا سورہ دہر تیرے گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کا قصیدہ بن گیا۔ مثلا سورۃ القدر یہاں سامت قرآن کا بھی ذکر ہے، ناطق قرآن تیری زوجہ کا بھی ذکر ہے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، جی ہاں۔ وما ادرک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ، من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر۔ امام فرماتے ہیں جس نے میری دادی فاطمہ کو پہچانا اس نے لیلۃ القدر کو پہچانا۔ مسئلوں کا فی امتی کا مسئلہ سورت قل هو اللہ احد۔ یا علی آپ کی مثال تو میری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ تفسیر تو سورہ قرآن آ گیا کہ نہیں؟ پورا قرآن مولا علی علیہ السلام کے یا فضائل ہیں، یا ان کے انجام کردہ احکامات ہیں، یا حکم ہے، یا ان کی مدح میں ہے، یا ان کے دشمنوں کی قدح میں ہے، یا ولایت کی آیتیں ہیں یا براءت کی آیتیں ہیں۔ اور جو احکام کی ہیں نا وہ بھی کل احکام کی۔ میں تو خارج پڑھا رہا ہوں، آپ کو پتا ہے درس خارج پڑھاتا ہوں، تو درس خارج میں نے الحمدللہ آیتیں ساری پڑھائی ہیں جو فقہ کی ہیں۔ فقہ کی آیتیں ٹوٹل 500 سے
600 ٹوٹل ہیں، باقی ساری کی ساری آیتیں یا اصول دین کی ہیں، یا توحید کی ہے، یا شان رسالت کی ہے، یا شان امامت کی ہے، یا علم علی کی ہے، حکمت علی کی ہے، مدح علی کی ہے، قصیدہ مرتضیٰ کی ہے، یا نعت مصطفیٰ کی ہے۔ تو یہ سورہ الرحمن دیکھ لیں، سورہ الرحمن بھی خاندان رسول کی مدح سرائی کر رہا ہے، تبھی تو حکم ہے کہ الرحمن پڑھو تاکہ بیت والوں کی وجہ سے تمہارے بیت بھی آباد رہے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرات؟ سورہ یاسین ہے، اس میں امام مبین کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور کون سی سورت ہے جس میں مولا علی شیر خدا کا ذکر نہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمیں عموماً یہی کہتے ہیں نا، تانا دیتے ہیں، یہ اذان دیتے ہیں شیعہ بڑی عجیب، پہلے بڑے آرام سے تحمل سے اللہ اکبر تحمل سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تحمل سے، جیسے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین اس پہ آتے ہیں تو ایک دم ان کا جہاز چل جاتا ہے۔ تو آپ ذرا قرآن میں دیکھیں نا، انما ولیکم اللہ سادگی کے ساتھ، ورسولہ سادگی کے ساتھ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ اللہ کا بھی جہاز چلتا ہے، اس لیے اذان میں شیعوں کا بھی جہاز چلتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شب میں علی سوئے ہیں، ہجرت کی شب میں، اور علی کا سونا اتنا قیمتی بکا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا دے دی ہے۔ تو جس کا ایک شب کا سونا رضا الہی لیتا ہو شیب ابی طالب میں، تو 1050 رات سویا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید میں جتنی صراط مستقیم کی آیتیں ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یا ان ھذا صراطی مستقیما، یا فتبعوہ یا اہدنا الصراط المستقیم۔ جب صراط مستقیم کی آیتیں بلک میں آ گئی تو ایک صاحب نے پوچھا، سرکار الصراط المستقیم؟ نبی نے فرمایا ذرا صبر کرو، ہو سکتا ہے مسجد اعظم کے صدر دروازے سے ابھی آ جائے، مسجد نبوی کے دروازے سے حسنین کا بابا نمودار ہوا، سرکار نے فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ کچھ ملاحظہ فرمائے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور جو سورہ دہر پورا قصیدہ ہے خانوادہ مرتضیٰ کا، اس میں اللہ کی ذات نے علی کی نماز کے عوض نہیں، فاطمہ کی عصمت کے عوض نہیں، حسنین کی قربانیوں کے عوض نہیں، رسول کی رسالت کے عوض نہیں، ان کی انویسٹمنٹ کے عوض نہیں، ان کی شفاعت کے عوض نہیں، ان کی قدر و لیاقت کے عوض نہیں، جنت کا جب سودا کیا ہے اللہ نے تو 15 روٹیوں کے بدلے میں، اور ان 15 میں 3 روٹیاں تو کنیز کی بھی ہیں۔ آپ ہمیں نہ ڈرائیں کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، آل محمد کا طریقہ ہے، جو غلام بن کے آتا ہے اسے منا اہل البیت بنا دیتے ہیں، جو کنیز بن کے آتی ہے اسے ماں بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو ہم جنت دے رہے ہیں نا، یہ تو آپ کی روٹیوں کے بدلے میں ہے، آپ کی روٹیاں پھر بھی ہماری جنت سے زیادہ وزنی ہیں۔ میں بالکل احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے جب یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے جب اسکیل میں قدرت کے رکھی روٹیاں 15 خانوادہ علی و فاطمہ کی، حسن و حسین کی روٹیاں، فضہ کی روٹیاں، تو اللہ نے دیکھا کہ ہماری جو جنت ہے اس کا پلڑا تو اٹھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر کی روٹیوں کا پلڑا جھک رہا ہے۔ اللہ نے بیلنس کرنے کے لیے کہا ہم اپنا شکریہ رکھتے ہیں تاکہ دونوں برابر ہو جائے۔
بادشاہ جی تھک گئے؟ چٹھا تھک گئے ہو؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ جب قلب قرآن میں نازل ہوئی تو دو بڑے بزرگ ہیں، ماسٹر صاحب بھی ان کو جانتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں دو، وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سرکار کو کوہنی مار کے کہا سرکار آ گئی نا ہمارے حق میں بھی آیت؟ سرکار نے کہا نہیں۔ دوسرے نے کہا ہمارے حق میں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس کے حق میں ہے؟ کہا ابھی آئے گا۔ ادھر مسجد کا دروازہ کھلا، ادھر زہرا کا شوہر نمودار ہوا، فرمایا ھذا امام مبین، یا علی یا علی، یہ ہے امام۔ بسم اللہ۔ حقیقت علی کو سمجھنے کے لیے 1000 مجلس ہو تو بھی کم ہے، 1000 بھی ہو تو کم ہے۔ آج جلوس میں نہیں کہا 30,000 فضائل ابن عباس نے سنے تھے نبی کی مقدس زبان سے اپنے مولا علی کے بارے میں۔ 1000 مجلس بھی کم ہے۔ مولا کے تو فضائل کیا کہنا، مولا کے فضائل کا قرآن مجید، بلکہ میں تو یوں کہوں گا جب میں قم میں پڑھتا تھا تو ابتدا جب خطابت شروع کی تو اس وقت ایک نقطہ بڑا عجیب ملا، وہ یہ کہ جو نقطہ تحت الباء ہے اس سے مراد تو علی ہے۔ ایک عجیب نقطہ ملا، ایک صحابی رسول ہیں جن کی تیسرے خلیفے نے ہڈیاں پسلیاں توڑوا دی تھی، ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، جی ہاں۔ ان بزرگوار نے کہا کہ یہ فلق اور ناس یہ صورتیں نہیں تھیں، صورتیں تھیں نہیں، یہ تو ایسے تبرکن آئی تھیں۔ حضور نے حسنین کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دی، کیونکہ حضور نے حسنین کے گلے میں تعویذ بنایا، ہم نے قرآن میں شامل کر لیا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا میں یہ تو نہیں مانتا جناب عبداللہ ابن مسعود صاحب، یہ تو میں نہیں مانتا، مگر اتنا تو مان گیا نا، آپ کا عقیدہ یہ ہے بابا کے ذکر کے بغیر قرآن شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے تعویذ کے بغیر قرآن ختم نہیں ہوتا۔ بسم اللہ، لکھا ہوا تفسیر سے ہی پڑھ رہا، تفسیر سے ہی پڑھ رہا۔ بس آج کی مجلس ہوئی تمام، ایک رہ گئی، دیکھیں گے کب پڑھتے ہیں۔ عشرہ کا وعدہ کیا تھا نا، ایک رہ جائے گی۔ آج آخری نقطہ یہ سن لے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے جب کمپیوٹر سیکھا، دیر سے سیکھا، ان کے ایک زاہد شاہ ہیں، وہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا، تو جب سیکھ لیا تو بڑے خوش بھی ہو گئے، مگر ایک رات ساری میں نے ہر وظیفہ کیا، ہر میں نے عمل کیا، ہر ختم کیا، مجھ سے وہ کھلے ہی نہ۔ صبح کو جب وہ بیچارے آئے استاد صاحب، انہوں نے کہا کہ ہاں سائیں کل کام کیا، میں نے کہا مجھ سے تو کھلا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بڑے بھولے ہیں، ڈاٹ کلک کریں گے تو کھلے گا، ڈاٹ کے بغیر نہیں کھلتا۔ میں نے کہا او ہو، اب سمجھ میں آئی بات۔ اچھا کوئی دنیا کی ویب پیج ڈاٹ کے بغیر نہیں کھلتی؟ انہوں نے کہا نا 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 ڈاٹ کے بغیر۔ میں نے کہا آج مجھے ایک بات اور سمجھ آ گئی، کمپیوٹر تو بعد میں دیکھیں گے، اللہ کی ویب پیج کا نام قرآن ہے، کھلے گا نقطہ تحت الباء سے۔ یا علی یا علی، ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے جو ہمارے ذکی میاں ہیں، مرتضیٰ ہیں، حیدر ہیں، ہمارے ظہیر میاں ہیں، اور یہ جو میاں محمد حسین ہے وہ تو ہیں ہی میاں، سارے ہی میاں ہیں۔ میاں پیار سے بھی کہتے ہیں چھوٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سادات کرام، چٹھا صاحبان اور میاں فیملی کے جمیع مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان تینوں خاندانوں کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ حضار محترم ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ یہاں بھی آئے ہیں، آپ جلوس میں بھی تشریف لے گئے تھے، اور جو جلوس میں بھی گیا ہے، مجالس میں بھی آیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔
ہمارے مولانا عزیز کو بھی اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، مولانا اصغر کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفایاب فرمائے، دیگر منظورین کو بھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، خاص طور پہ پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کی صاحبزادی کو اللہ شفا دے، پروفیسر زیغم عباس کو، پروفیسر شاہد کو اللہ مکمل شفا کلی عطا فرمائے، جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی آج کی حد تک۔ آج بہت طویل زحمت نہیں دینی، اس لیے کہ آج تابوت کی مجلس ہے۔ جب شب ہوئی نا، کل یہاں نہیں پہنچ سکے تھے، یہ جو کل کی شب گزری ہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی نے حذیفہ یمان سے کہا کہ تم بھی اب گھر چلے جاؤ، کچھ باتیں میں راز کی اپنی بیٹیوں سے کر لوں، کیونکہ جو علی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو۔ حذیفہ گھر پہنچے، ابھی نوافل کا ٹائم تھا، نوافل ادا کر کے کہتے ہیں میں ابھی اپنی کمر سیدھی کر لوں، ذرا خستہ ہوں۔ اندر گئے لیٹنے کے لیے تو اتنی دیر میں اہلیہ آ گئی، یہ کہتی ہوئی حذیفہ تم سو رہے ہو، اگر علی کی آج آخری رات ہوئی تو میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ اکبر، کیا اخلاص تھا۔ اب یہ جملے ہیں زوجہ حذیفہ کے، وہ کہتی ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا سنا کہ مسجد کوفہ کے منارے آپس میں ٹکرا گئے، زمین و آسمان کے درمیان ایک نوحہ بلند ہوا، اپنے استاد کا نوحہ جبریل نے پڑھا، پڑھوں میں نوحہ، تہدمت واللہ ارکان الہدى وانبجست واللہ منار الہدى، خدا کی قسم آج ہدایت کے مینار گر گئے، آج ستون ہدایت کے گر گئے، آج روشنی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ قتلا ابن ام المصطفیٰ قتلا علی المرتضی، آج علی مارے، آج وصی نبی مارے گئے۔ یہ وہ وقت تھا میرے عزیزو جب اللہ اکبر، جب روح پرواز کر رہی تھی، جاتے جاتے علی نے کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی میرے تابوت کو، میرے جنازے کو تم پیچھے سے اٹھانا میرے بچوں، آگے سے نہ اٹھانا، آگے سے جبریل و میکائیل اٹھائیں گے۔ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں میری نظر جاتی ہے کربلا کی طرف، اور میں کہتا ہوں جبریل و میکائیل تم کہاں رہ گئے تھے؟ کاش کہ عابد بیمار کی بھی آ کے مدد کرتے، میرے مولا کا لاشا 3 دن تک تپتی ریتی پہ نہ پڑا رہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ علی کے شیعوں، علی کا آخری دن ہے نا، آج علی کی، یہ کل آخری رات تھی اور آج علی نجف میں دفن ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو آگے سے فرشتوں نے اٹھایا، اور جب گئے ہیں نا نجف میں، غری اس کا پرانا نام تھا، غری، جب وہاں گئے ہیں تو ایک کھودی ہوئی قبر ملی۔ میرے مولا سے پوچھا تھا بیٹوں نے یہ قبر آپ کی کس نے کھودی ہے؟ کہا میرے جد نوح اپنے ہاتھ سے میری قبر کھود کے گئے۔ دائیں طرف آدم دفن ہے، بائیں طرف نوح دفن ہے، ایک مرتبہ دفنا دیا۔ آخری جملہ، اب اللہ کے حکم سے تابوت بھی آئے گا، ماتم بھی کریں گے۔ جب دفنا کے آ رہے تھے، حسن و حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک خرابے کے قریب سے گزرے، اس کھنڈرات میں سے، خرابے میں سے رونے کی، کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن بڑے ہیلپنگ نیچر تھے، اندر گئے، اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں ایک اپاہج ہوں، محتاج ہوں، میرا محسن 3 دن سے نہیں آیا، وہ اپنے ہاتھ سے میرے دہن میں افطار رکھتا تھا، سحری کھلاتا تھا۔ کا کوئی پتہ ہے اس کا نام کیا تھا؟ ہاتھ پکڑ کے اس محتاج نے، نابینا نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، اس کی آواز تمہاری آواز سے بڑی مشابہ تھی، میں یہ سننا تھا۔ چیخیں نکل گئی، وہ تو ہمارا بابا تھا۔ اس نے ہاتھ حسن و حسین کے پکڑ لیے،
مجھے میرے محسن کی قبر پہ لے جاؤ۔ محسن کی قبر پہ آیا، علی کی قبر پہ اتنی ٹکریں ماری وہی روح قضا کر گئی۔ میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو جانے کے بعد بھی ایسے محب مل گئے جنہوں نے ٹکریں ماری۔ حسین غریب کا کوئی نہ تھا جو واہ حسینہ کہتا ماتم علی۔ ادھر ہی کھڑا ہو جا ادھر۔ مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد 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 مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے